رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عمر بن الخطاب وابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا إلا لم يصيبه ذلك البلاء كائنا ما كان رواه الترمذي ورواه ابن ماجہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا کوئی شخص نہیں جو کسی گرفتار بلا کو دیکھے تو یہ کہہ لے شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے اس آفت سے بچایا جس میں تجھے مبتلا کیا، اور اس نے مجھے بہت سی مخلوق پر بزرگی بخشی مگر اسے یہ بلا نہ پہنچے گی جو بلا ہو۔ اس کو امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔ سادہ لفظوں میں اس حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہے، جو بندہ کوئی بیمار کو، کوڑی کو، جسمانی مریض کو، روحانی مریض کو، اندھے کو، بیمار کو، مقروض کو، لنگڑے کو، قرض میں ڈوبے ہوئے شخص کو، فقیر کو، رزق کی تنگی جس کے اوپر ہے اس کو دیکھ کر، کفر والے کو دیکھ کر، فسق والے کو دیکھ کر، ظلم والے کو دیکھ کر، بدعت والے کو دیکھ کر، یعنی جس بھی مصیبت میں وہ مبتلا ہے اس کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے گا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس بیماری سے محفوظ کر دے گا۔ اب یہ کوئی لمبی چوڑی دعا تو نہیں ہے نا، ایک لائن کی دعا ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اتنا پڑھ لو، اللہ تعالیٰ ان تمام بیماریوں سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ دعا آہستہ پڑھے، بیمار کو دیکھے، کوڑی کو دیکھے، بدکار کو دیکھے، بے نمازی کو دیکھے، بدعتی کو دیکھے، ہاں جی، ان کے منہ پہ اونچا نہ پڑھے، آہستہ پڑھے۔ آہستہ پڑھنے اور اس لیے بھی کہ اس بندے کو تکلیف نہ ہو کہ یار مجھے تو اللہ نے تکلیف دی ہے، میں بیمار ہوا ہوں، اندھا ہوا ہوں، کوڑی ہوا ہوں، یہ جو بھی پریشانی ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے تو یہ مجھے دے کے پڑھ لے، اس لیے آہستہ پڑھے۔ یہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس سے، اچھا جی، ہمارے علماء کہتے ہیں جب کسی بدکار کو دیکھو، کسی بے نمازی کو دیکھو جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کا مذاق اڑا رہا ہے، ایسے بندے کو دیکھو تو اس کے سامنے یہ اونچی آواز پڑھو تاکہ اس کو عبرت ہو تو اللہ کا نافرمان ہو گیا، اس کے دین کا نافرمان ہو گیا۔ تو ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں علل اعلان، یا اللہ ہمیں اس فاسق جیسا نہ کرنا، یہ بے نمازی ہو گیا، یہ دین کی دھجیاں بکھیرنے والا، یا اللہ ہمیں ایسا نہ کرنا، اور تاکہ وہ بندہ فسق سے توبہ کرے، گناہ سے توبہ کرے۔ پھر یہ جو ہم دعا کرتے ہیں، شکریہ اپنی عافیت پر ہے۔ یہ الحمدللہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، یہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا، یہ نہیں کہ اس کو ہم مصیبت میں گرفتار دیکھ کے ہم الحمدللہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ تو اخلاقاً بھی اور شرعاً بھی جائز نہیں ہے کسی کو مصیبت میں دیکھ کر اس کا مذاق اڑانا، یہ جائز نہیں۔ ہم الحمدللہ جو پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک، ہم اپنے سلامت ہونے پر اور اس بلا سے محفوظ ہونے پر اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ یا اللہ تو نے ہمیں شکریہ، تیرا شکریہ یا اللہ تو نے ہمیں لنگڑا نہیں بنایا، اندھا نہیں بنایا، کوڑی نہیں بنایا، ہمارے اندر ایسے رذیل اخلاق نہیں رکھے۔ پھر اگر کوئی بندہ کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کے خوش ہو یا اس کا مذاق اڑائے تو یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کو بالکل پسند نہیں فرماتا۔ پھر یاد رکھیے یہ دعا اگرچہ ایک لائن کی ہے
لیکن اس دعا کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت اور شیل کا ایسا انتظام ہے کہ اس کو بڑے بڑے علماء کرام اور بڑے بڑے محدثین نے اپنا عمل کے اندر رکھا ہے۔ ابھی دیکھیں نا جی، یہ کتنی چیزیں میں نے آپ کو گنوا دی کہ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو حفاظت دے دیتا ہے۔ سب سے بہترین دنیا کی دعا، یعنی جس سے اوپر کوئی دعا نہیں، سب سے بہترین دعا، ٹاپ آف دی لسٹ، میرے آقا جی نے ارشاد فرمایا افضل الدعاء الحمدللہ، الحمدللہ یہ افضل الدعا ہے، یہ سب سے ٹاپ آف دی لسٹ ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں۔ باقی جتنی دعائیں ہیں اذکار وہ سب، وافضل الذکر لا الہ الا اللہ، دعا میں الحمدللہ، اذکار میں لا الہ الا اللہ، یہ دو ایسے اکثیر نسخے ہیں، ایسی بہترین چیزیں ہیں جن کا پوری دنیا میں کوئی اور ثانی نہیں ہے۔ دعاؤں میں الحمدللہ، ابھی ہم نے جو پڑھی یہ بھی شروع ہو رہی ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوئی۔ ہم نماز کے بعد جو ذکر کرتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر، سب سے بہترین اور اعلیٰ اور افضل ذکر لا الہ الا اللہ، نفی کرنا پورے معبودان باطلہ کی نفی کر، کوئی بھی نہیں ہے ہی کوئی نہیں الا اللہ، سوائے اللہ، بس۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم